یہاں تک کہ عمر سعد نے عربوں کے دستور کے برخلاف یہ حکم دیا کہ وہ امام کے ساتھیوں پر تیر چلائے۔ انہوں نے مسلسل تیر اندازی شروع کر دی، جس سے امام کے اکثر صحابہ شہید ہو گئے اور گھوڑے مارے گئے۔ اصحاب امام گھوڑوں کے بغیر پیدل جنگ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یزید ابن محاصر ابو شاسا۔ یزید ابن محاصر الکندی المعروف ابو الشاسا کوفے کے بہادر اور مشہور شہ سوار تھے۔ وہ لشکر حر کے ساتھ کربلا آئے تھے جب انہوں نے کوفیوں کی خیانت اور غداری دیکھی تو امام کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ابتدا میں انہوں نے گھوڑے پر بیٹھ کے جنگ کی اور جب گھوڑا مارا گیا تو وہ زمین پر دو زانو بیٹھ گئے اور 100 تیر چلائے، جن میں سے 5 کے سوا سب نشانے پر لگے۔ بہت سے اشقیاء کو ہلاک کیا۔ امام نے بھی اس کے حق میں یہ دعا کی کہ اے پروردگار، اس کے تیروں کو نشانے پر لگا اور جنت کو اس کی جزا قرار دے۔ جب ان کے تمام تیر ختم ہو گئے تو انہوں نے تلوار نکال کر حملہ کر دیا اور ساتھ ہی رجز پڑھنا شروع کر دیا۔ میں یزید ابن محاصر جنگل کے شیر سے زیادہ دلیر ہوں۔ میں نے عمر سعد کو چھوڑ دیا اور میں حسین کا ساتھی ہوں۔ وہ بہادری سے لڑے اور بہت سے اشقیاء کو جہنم رسید کیا، یہاں تک کہ اشقیاء کے محاصرے میں آ گئے اور شہید ہو گئے۔ ان کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا اور لشکر میں گھمایا پھرایا گیا اور ایک دلیر اور شجاع آدمی کے قتل پر فخر کیا جائے۔ وہب بن جنا۔ وہب ایک عیسائی تھے، وہ حق کے متلاشی تھے۔ وہ ایک مقام پر اپنی والدہ اور نوبہاتہ دلہن کے ہمراہ امام سے ملے اور روشنی کی طرف اپنا پہلا قدم رکھا اور امام کے ہمراہ ہو لیے۔
عاشور کے دن قریر ابن خزیر کی شہادت کے بعد وہب اپنی جگہ سے اٹھے تو ان کی والدہ نے کہا، اے میرے بیٹے، دختر پیغمبر کے بیٹے کی مدد کر، میں تجھ سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گی جب تک تو حسین کی مدد کرتے ہوئے مارا نہ جائے گا۔ وہب نے میدان میں آتے ہی نعرہ حق بلند کیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے 19 سواروں اور 12 پیادوں کو تہہ تیغ کیا، یہاں تک کہ اشقیاء نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور مل کر نیزوں اور تلواروں کے وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ اشقیاء نے ان کا سر کاٹ کر ان کی ماں کی طرف پھینک دیا جو میدان جنگ کے پاس موجود تھی۔ وہب نے اپنے بیٹے کے سر کو عمر سعد کی طرف واپس پھینک دیا اور کہا، ہم خدا کی راہ میں دی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ پھر انہوں نے خود دشمن پہ حملہ کر کے 2 افراد کو قتل کر دیا۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح لڑتی تھی کہ امام حسین نے فرمایا، خدا تمہیں اہل بیت کا ساتھ دینے پر جزائے خیر دے۔ امام نے ان کو خیموں میں واپس آنے کا حکم دیا۔ وہب حکم امام پر واپس خیموں میں آ گئی۔ وہب کا سر بھی چاند کی مانند نیزے پر بلند ہو گیا۔ حضرت حر علیہ السلام، حسین کا قافلہ منزل شرار سے بھی گزر گیا۔ دن کے پہلے حصے میں جب گرمی کی شدت کم تھی، قافلے نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ظہر کے وقت امام نے اپنے ایک صحابی کی تکبیر کی آواز سنی۔ امام نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیوں اللہ اکبر کہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے ابھی نخلستان دیکھا ہے، لیکن وہ نخلستان نہیں تھا، حر ابن یزید ریاحی تھے جو ہزاروں سوار کے ساتھ امام علی مقام کا راستہ روکنے آئے تھے۔ تھوڑے ہی دیر میں وہ لشکر جرار ان کے مقابلہ پہنچا۔
امام نے جب لشکر میں تشنگی کے آثار دیکھے تو فرمایا کہ انہیں اور ان کے گھوڑوں کو سیراب کرو، یہ امام حسین ہے، تشنہ لبوں کے سردار، جو پیاسے دشمن کو سیراب کرتے ہیں۔